تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر، والصلاۃ والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آج ہم جمع ہوئے ہیں، پھر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں باحیات رکھا، جمعہ خطبہ سننے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عنایت کیا ہے۔ یاد رکھیے ایک ایسا بھی دن آئے گا جب انسان صبح کرے گا تو آخری بار صبح ہوگی، آخری بار انسان ناشتہ کرے گا، آخری بار دوپہر کا کھانا کھائے گا، آخری بار لوگوں سے اپنے رشتہ داروں سے ملے گا، تو وہ دن ہم نہیں جانتے کہ کون سا دن ہوگا، تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ ہم صبح اٹھیں گے تو آخری بار ہی اٹھیں گے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے سو جائیں گے قیامت تک۔ تو یہی فکر لے کر ہم آج بات کریں گے آثار الذنوب، جو چلتے جا رہا ہے ہمارا سلسلہ، کہ گناہ جو ہے انسان کر دیتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کے کوئی اثر نہیں رہے گا، اس کا کوئی جو ہے نقصان نہیں ہوگا۔ نہیں، گناہوں کے بہت سارے آثار ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی 3 یا 4 انشاءاللہ ہم آثار ذکر کریں گے، اور سب سے پہلا ہے زمین میں فساد بھی ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ زمین میں فساد ہو رہا ہے، انسان جو ہے دیکھ رہا ہے دن بدن فساد، لڑائی جھگڑے جو ہے ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ سب ہو رہے ہیں فساد کی وجہ سے۔ پانی میں فساد ہو رہا ہے، ہوا میں پولیوشن ہے، ہوا میں فساد ہے، کھیتی باڑی میں جو ہے فساد ہے، گھروں میں فساد ہے، ہر جگہ جو ہے فساد ہی فساد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو ہے زمین میں، سمندر میں، ہر جگہ ظاہر ہو چکا ہے، فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، جو گناہوں کی وجہ سے یہ جو ہے ہر جگہ فساد ہی فساد مچا ہوا ہے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ اللہ مزہ چکھائے جو کچھ تھوڑا جو ہے انہوں نے گناہ کیے، اس کا سارے کا سارا کا جو ہے اللہ تعالیٰ بدلہ دنیا میں نہیں دیتا، لیکن تھوڑا بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ شاید کہ وہ لوگ جو ہے لوٹ جائیں، شاید کہ یہ گناہوں سے وہ باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبتیں دیتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے، اور یہ فساد ہیں۔ یاد رکھیے گناہ خود ایک فساد ہے، لیکن گناہ ہونے کی وجہ سے اور اوپر سے بھی فساد ہوگا، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی گناہوں کی وجہ سے گناہ خود ایک فساد ہے، اس سے زیادہ اور فساد جو ہے دنیا میں پھیلتے جا رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ نے زمین بھی کہا، اللہ نے سمندر بھی کہا، یعنی مچھلیاں بھی جو ہے اس انسانیت کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے پریشان رہتے ہیں، اور یہ فساد ہے، یہ ذنوب کی وجہ سے، انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے آثار جو ہے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی رحم دل ہے، یہ سارے جو ہے گناہوں کی سزا انسان کو نہیں دیتا، کئی چیزوں کو درگزر کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، کئی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہر ایک گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑنے لگے تو زمین پر ایک جانور بھی نہ جی پائے، ایک انسان بھی جو ہے جی نہیں سکتا، ایک کافر کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایک بوند پانی بھی نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ معاف کرتے رہتا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، جو تھوڑا تھوڑا جو وہ لوگ عمل کیے ہیں اس کا جو ہے عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے باقی سب وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، اللہ بہت زیادہ جو ہے معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف پسند کرتا ہے۔ اور ایک اثر ہم جو فساد کی شکل میں دیکھتے ہیں، دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں، سمندروں میں جو طوفانیں وغیرہ آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، جو انسان ڈھس جاتا ہے، یہ سب بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمود کے بارے میں کہا، ان کا گناہ جو کفر کا تھا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لاصحاب الحجر، ان کا اور ایک نام اصحاب الحجر ہے، یہ وادی ہے مدینہ اور شام کے بیچ میں ایک وادی ہے، اور اس کو سورہ حجر بھی جو نازل ہوا وہ کون ہے؟ قوم ثمود ہیں۔ اور یہ حجر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تدخلوا علی هؤلاء القوم الا ان تكونوا باکین، کہ آپ جو ہے مت داخل ہوئیے یہاں پر دیکھنے، جو ہے سیر کے لیے مت جائیے، سفر کے لیے مت جائیے،
اگر جانا ہی ہے تو روتے ہوئے جائیے. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، اگر آپ روتے ہوئے نہیں جا سکتے ہیں تو داخل ہی مت ہو. کیوں؟ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَهُمْ، کہ آپ پر بھی وہی مصیبت نہ آ جائے، وہی عذاب نہ آ جائے جو انہیں عذاب ہوا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ زلزلے، یہ خسف جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے قارون کو جو ہے خسف کر لیا تھا، زمین میں ڈھسا دیا تھا. کیوں ہوا تھا؟ اس کے گناہ کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ جو ہے یہ مرحومہ ہے. امتی ہذہ امت مرحومہ، اس پر بہت رحم کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت رحم کیا گیا ہے. لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، آخرت میں اس کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے. عموماً طور پر امت محمدیہ جو ہے جنت میں جائے گی. عذابها فی الدنیا، اس کا عذاب کس میں ہے؟ دنیا میں ہے. الفتن والزلازل والقتل، لوگوں کے بیچ میں فتنے ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، فتنے ہوں گے اور زلزلے آئیں گے اور قتل و غارت گیری ہوگی. قتل و غارت گیری امت محمدیہ میں قیامت کے قریب اور زیادہ بڑھتے جائے گی. اور ایک تاثیر جو ہے، انسان جو ہے قد میں چھوٹا ہوتے جا رہا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں آدم علیہ السلام 60 بازو کے برابر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراعا، 60 بازو کے برابر ہے. اور جنت میں ہم جائیں گے تو وہی ہائٹ پہ ہو جائیں گے، 60 جو ہے ذراع کے برابر ہو جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلم یزل الخلق ینقص حتی الآن، اور مخلوق جو ہے چھوٹی ہوتے جا رہی ہے، چھوٹی ہوتے جا رہی ہے، جب تک کہ جو ہے اب یہ ہائٹ پر پہنچ گئی ہے انسانیت. کیوں ہو رہا ہے؟ انسان کے گناہوں کی وجہ سے. اس سے جو ہے ذنوب کی وجہ سے ہر چیز جو ہے فرق ہوتا ہے. جیسے حجر اسود کے بارے میں بھی ہم جانتے، پہلے وہ پتھر جو ہے سفید تھا، لیکن انسانیت کے گناہوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ وہ پتھر کالا پڑ گیا. اصل میں جنت کا پتھر بہت سفید تھا. اس لیے ہم غور کریں گے، ہم نے جیسے پچھلی بار ذکر کیا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب گناہ جو ہے بہت کم ہو جائے گا، سارے لوگ ایمان پر آ جائیں گے، تو ایک ایک جو ہے جو انار رہے گا، 10 لوگ، 100 لوگ، بڑا بڑا انار رہے گا وہاں پر، اور بڑے بڑے پھل پھول ہو جائیں گے. کیونکہ اصلی مخلوق کیا تھی؟ بڑی بڑی تھی، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے چھوٹی ہو گئی. اس لیے قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہر چیز بڑی بڑی ہو جائے گی، اور ایک اونٹ کا دودھ جو ہے ایک پوری قوم پی لے گی. تو یہ جو ہے واپس اپنی مخلوق جو ہے واپس اس میں آ جائے گا. اور ایک چیز جس کا اثر، جس پہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے، وہ ہے انسان کی غیرت کم ہو جائے گی. گناہوں کی وجہ سے انسان غیور نہیں رہے گا، اس کی غیرت بالکل نہیں رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغار وغیرہ اللہ ان یأتیہ المؤمن ما حرم اللہ وغیرۃ اللہ ان یأتی المؤمن بما حرم اللہ. اللہ کی غیرت کیا ہے؟ کہ مومن وہ کام کرے جو اللہ نے حرام کرا دیا. تو یہ غیرت کیا چیز ہے؟ غیرت یہ چیز ہے، انسان کے اندر ایک حرارت، ایک غصہ آتا ہے جب وہ حرام کام کو دیکھتا ہے، چاہے اپنے میں ہو یا دوسرے کو ہو. یہ ایک غیرت جاگتی ہے ایک مومن کی کہ انسان دیکھ نہیں پاتا جب غصہ آتا ہے، لیکن انسان اتنے گناہوں میں پڑ جاتا ہے کہ اس کی غیرت بالکل جو ہے انسان بے غیرت بن جاتا ہے، اور یہ بجھ جاتی ہے. یہ جو نار الغیرہ ہے، جو آگ رہتی ہے انسان کی، جو گناہ کے، جو حرام چیزوں کے لیے، وہ اس کی کم ہو جاتی ہے. اس کو بھی چلو ٹھیک ہے، آج کے ماحول میں چل جاتا ہے، اس طرح سے سمجھتا ہے، وہ اس کو حلال سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ وہ گناہ ہے. چاہے پوری قوم ہی کیوں نہ کرنے لگے، چاہے پوری دنیا ہی وہ گناہ کیوں نہ کرنے لگے، حرام حرام ہے. حلال اللہ تعالیٰ نے جو حلال قرار دیا وہی حلال ہے، چاہے کوئی بھی کرنے لگے. تو مسلمان کو چاہیے غیور رہے، غیرت والا رہے. اور یاد رکھیے سب سے اشرف الناس، جو شرف والے جو انسان تھے، وعلاہم، سب سے اونچے جو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غیرت والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغیر الخلق علی الامہ، امت پہ سب سے زیادہ غیرت رکھنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ، اس سے زیادہ غیرت رکھنے والا ہے. اور یہ حدیث آتی ہے، سارے احادیث بخاری کے ہیں. یہاں پر سعد بن عبادہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ
لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربت بالسيف. غیرت جو لفظ آتا ہے ایک تو حرام چیزوں پر بھی غصہ آتا ہے، لیکن خاص کر غیرت جو لفظ آتی ہے عورتوں کے معاملے میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. انسان اپنی عورتوں کو وغیرہ دیکھ رہا ہے حرام کام میں ملوث ہے وغیرہ، اس کو روکتا نہیں ہے، اس لیے دیوث جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو عورتوں کو وغیرہ روکتا نہیں. تو غیرت کے لفظ میں یہ حدیث ملتی ہے کہ سعد بن عبادہ کہتے ہیں اگر میں دیکھتا ہوں کوئی آدمی میری بیوی کے ساتھ لضربتہ بالسیف، میں اس کو تلوار سے مار دوں گا. فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کہ آپ سعد کے غیرت سے تعجب کر رہے ہیں، واللہ لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی، اور بے شک مجھ میں زیادہ غیرت ہے اور اللہ تعالیٰ میں اس سے بھی زیادہ غیرت ہے. اور اسی لیے وَمِنْ أَدْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو فاحش چیزیں ہیں اس کو حرام قرار دیا. سارے فاحش جو ظاہر ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو حرام قرار دیا. انسان اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا. وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کے پاس بہت زیادہ غیرت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے بندے کو عذر دے، بندے کو چانس دے، بندے کو معافی مانگنے کا موقع دے، اور اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، جو ڈرانے والے خوشخبری دینے والے ہیں، ان سب کو بھیجا. وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو جس کو تعریف پسند ہے. اللہ کو تعریف حمد جو ہے بہت زیادہ پسند ہے، اور اسی لیے جو بندہ زیادہ سے زیادہ تعریف کرتا ہے، ہم لوگوں کی تعریف میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہی حقیقت میں تعریف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی جو ہے شکر کا اصل حقدار ہے. جیسے کوئی انسان ہے ہمیں کوئی تحفہ بھیجتا ہے اور گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتا ہے، تو کیا ہم ڈرائیور کو شکریہ جزاک اللہ خیرن یہ جو ہے آپ نے بہت بڑا کام دیا؟ نہیں، اس کو بس شکریہ آپ لانے کے لیے. اصل دینے والا تو کوئی اور ہے جس نے آپ کو اتنا بڑا تحفہ، مہنگا تحفہ دیا ہے. ویسے ہی اصل شکر گزاری کرنا ہے، الحمدللہ بولنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے حقیقی منعم، جو نعمتوں کو دینے والا. المنعم کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہاں، بندوں کا بھی حق جو ہے ہمیں ادا کرنا چاہیے، بندوں کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن سچا حقدار کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ومن اجل ذلک وعد اللہ الجنہ، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے بندوں کو، اللہ نے نبیوں کو جو بھیجا، اسی لیے، اور اللہ کو جو تعریف پسند ہے، اللہ نے وعدہ کیا جنت کے بارے میں. اللہ نے وعدہ کیا جو لوگ حرام چیزوں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت دے گا. اب اس حدیث سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، کیا ایک انسان اپنی بیوی کو دیکھے کوئی شخص کے ساتھ تو کیا وہ شخص کو قتل کر سکتا ہے؟ نہیں. اس حدیث سے یہ مطلب نہیں نکال سکتے کہ قانون جو ہے اپنے ہاتھ میں لینا ہے. نہیں، اس کو قاضی کے پاس لے جانا چاہیے اور 4 گواہ لے کر آنا چاہیے. صحابی نے اس لیے پوچھا میں 4 گواہ کہاں سے لاؤں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ میں زیادہ غیرت ہے اور اللہ میں زیادہ غیرت ہے. پھر بھی اللہ نے کہا کہ 4 گواہ لاؤ آپ. پھر بھی اللہ نے کہا کہ جو ہے یہ پورا پروسیس ہونا چاہیے، اسی کے بعد کسی پر حد نافذ ہونا چاہیے. انسان جو ہے اپنے غصے پر قابو کرے اور 4 گواہ لے کر آئے، اس کے بعد جو ہے اسلامی حکومت میں اس پر سزا دی جائے گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ میں زیادہ غیرت ہے، پھر بھی میں جو ہے شریعت کا پابند ہوں. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 گواہ لانا چاہیے. اگر نہیں ہے 4 گواہ تو دوسرا آپشن شریعت نے دیا ہے، وہ ہے لعان کا. لعان کا سورہ نور وغیرہ پڑھیے، جو ملعنہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے بیوی پر لعنت کرتا ہے اور بیوی جو ہے دفاع میں، یا بیوی شوہر پر لعنت کرتی ہے. لعان کا معاملہ ہوتا ہے اور دونوں میں طلاق واقع ہوتا ہے. تو اسی لیے اس حدیث سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان جو ہے قانون اپنے ہاتھ میں اور خود ہی حد نافذ کرے. اگر کر دیتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس کی بات مانی نہیں جائے گی. قاضی مان نہیں تو پھر کوئی بھی اپنے گھر میں انسان کو لائے گا اور کہے گا یہ میری بیوی کے ساتھ کر رہا تھا اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا تھا. تو اصل گواہ لانا چاہیے، اور یہ طریقہ ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا اسی سے جو ہے خون جو ہے عام ہو جائے گا. لوگ ایسے ہی جو ہے بہانے بنا لیں گے اور کوئی بھی یہ بات کہہ کر جو ہے چھوٹ جائے گا. اور یہ کئی زمانوں میں، آج بھی ہم زمانے میں دیکھتے ہیں،
اس میں کیا کرتے ہیں، لڑکی اگر بھاگ گئی یا لڑکا بھاگ گیا کسی کے ساتھ تو سارا خاندان جا کر اس کو مارتا ہے، آنر کلنگ کے نام پر جا کر مار دیتا ہے، اپنے ہاتھ میں جو ہے خون کو حلال کر دیتے ہیں، اور کئی عام ہیں اور کئی ملکوں میں اس کو کالا کالی اسے نام سے بلاتے ہیں، سیاہ کاری نام سے بلاتے ہیں، یعنی خاندان اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے قانون ہاتھ میں لے کر ایک معصوم جان کو جو ہے قتل کر دیتے ہیں، جو آج ہمارے یہاں بھی بڑھتے جا رہا ہے، جو ہے باپ بیٹی کو قتل کر دیتا ہے یا بھائی بہن کو قتل کر دیتا ہے، کیونکہ غیرت جو ہے اتنی زیادہ آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی غیرت دیکھیے، اللہ پھر بھی چاہتا ہے انسان کو موقع دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے جب سورج گرہن چاند گرہن وغیرہ لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ دو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند، لا یخسفان لموت احد، کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے، ولا لحیاتی، اس سے جو ہے گرہن نہیں لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ، تو آپ دعا کریے، وَكَبِّرُوا، تکبیر بیان کیجئے، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھیے، صلاۃ الخسوف، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ خیرات کریے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا امت محمد واللہ ما من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں غیرت نہیں آتی کہ ایک بندہ جو ہے زنا کرتا ہے یا اس کی بندی جو ہے امتہ، اللہ کی بندی جو ہے زنا کرتی ہے۔ یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر آپ کے پاس وہ علم ہوتا جو میرے پاس ہے تو آپ زیادہ زیادہ روتے تھے اور کم ہنستے تھے، اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ غیرت ہے، اغیر من اللہ، جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ غیرت اللہ کے پاس ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ عذر دیتا ہے۔ تو یہاں ہمیں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ کئی لوگوں کے پاس بہت زیادہ غیرت آ جاتی ہے تو وہ شک میں پڑ جاتے ہیں، شک شبے میں پڑ جاتے ہیں، بیوی کے معاملے میں یا بہن کے معاملے میں، اس طرح سے یہ بھی غلط ہے، شک شبہ جاسوسی یہ معاملہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے طارق نہیں بننا چاہیے۔ طارق کا ایک معنی ہے کہ رات میں جا کے گھر کو کھٹکھٹائے، اگر سفر سے آ رہا ہے وغیرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، صبح میں داخل ہوتے تھے یا عصر کے بعد داخل ہوتے تھے، رات ہو گئی بعد مسجد میں ٹھہرا کرتے تھے، نہیں جاتے تھے تاکہ وقت مل جائے تیار ہونے، جو ہے ایک دم جو ہے آج سرپرائز کے نام پر وغیرہ داخل ہو جاتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہ اصل نہیں ہونا چاہیے، جاسوسی وغیرہ یہ سب کام نہیں ہونا چاہیے کہ میں سفر پہ تھا تو کیا کیا کام ہوئے۔ ہاں اگر کوئی دلیل ملتی ہے تو الگ بات ہے، لیکن بغیر کوئی دلیل کے انسان جاسوس بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی عذر دیتا ہے تو عذر کو انسان قبول کرنا چاہیے۔ اور بعض کی غیرت مر ہی جاتی ہے تو جو چیز عذر بھی نہیں ہے، جو ایکسکیوز بھی نہیں ہے، اس کو بھی قبول کرنے لگتے ہیں، دونوں بھی چیزیں جو ہیں غلط ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیرت دو قسم کی ہے، ایک غیرت جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور ایک غیرت جس سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ من الغیرت ما يحب اللہ ومنها ما يبغض اللہ، اللہ ایک سے محبت کرتا ہے، ایک سے نفرت۔ محبت کس سے کرتا ہے؟ فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهُ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، شک والی چیزوں میں جو انسان کو غیرت ہوتی ہے، یعنی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہے، یعنی یہ چیز حرام ہی ہے، یعنی ریبہ کہتے ہیں شک، اصل ریبہ کا معنی ہے یہاں پہ حرام چیزوں میں جو ہے غیرت ہونا چاہیے، نہ کہ حلال چیزوں میں۔ وَأَمَّا الْغِيرَةُ غیرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ ریبہ، جو شک والی چیز نہیں ہے، حلال چیز ہے۔ جیسے ایک بیٹا ہے، اپنی ماں کی شادی ہو گئی ہے تو بیٹا جو ہے ماں کے اوپر غیرت کر رہا ہے، نہیں، وہ حلال چیز ہے، جو ہے ماں جو ہے اگر والد کا انتقال ہو جائے وغیرہ تو والدہ جو ہے شادی کر سکتی ہے، یا بھائی بہن کے اس میں غیرت رکھتا ہے بہنوئی سے، یا اس طرح سے جو ہے تدخل کرتا ہے، ہر چیز میں انٹرفیئر کرتے ہیں غیرت کے نام پر، یہ بالکل غلط ہے۔ جو حلال رشتہ ہے اس میں تدخل نہیں کرنا چاہیے، دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے کیا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے جو ہے بڑھتے ہیں۔ اور آج کل تو فون آ گیا ہے تو روز رپورٹ جاتی ہے گھر سے، تو اس سے کیا ہوتا ہے روز جو ہے معاملے گھر کے لڑائی وغیرہ جاتے ہیں، تو ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بڑھ چڑھ کر سنائی دیتا ہے تو وہ اب غیرت میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، بہن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو انسان جا کے رشتوں کو توڑوا دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے، اصل جو ہے جو حلال چیزیں ہیں اس میں غیرت انسان نہیں رکھے، اپنے
خواتین کے معاملے میں یا کسی کے بھی معاملے میں حرام میں اصل غیرت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کو غیرت پسند ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، قتل و غارت گری پر اتر جاتا ہے، باپ اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیکھتا ہے اور جا کر قتل کر دیتا ہے اس غیرت کی وجہ سے۔ اور یہ ممدوح جو غیرت ہے وہ انسان کو چاہیے کہ سامنے والے کو عذر بھی دے، کہ سامنے والے کو معاف بھی کرے، یہی اصل غیرت ہے۔ نہیں جو حرام چیزوں میں غیرت ہے وہی اصل غیرت ہے، جو حلال چیزوں میں ہے اس میں کوئی غیرت انسان نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، الغیور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیرت رکھنے والا ہے۔ تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفت میں کوشش کرتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہوتے جاتا ہے۔ جیسا اللہ رحیم ہے، اللہ یحب الرحماء، جو رحم کرنے والوں ان لوگوں کو محبت کرتا ہے۔ اللہ الکریم ہے، سخی ہے، اللہ دیتے جاتا ہے سب کو۔ وہ کرما کو، جو کریم لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ علیم ہے، ہر چیز جاننے والا ہے۔ یحب العلماء، تو وہ علماء سے محبت کرتا ہے۔ اللہ قوی ہے، القوی، تو وہ مومن جو قوی ایمان میں جو قوی ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ہر صفت اللہ تعالیٰ کی جو ہے کمال کی ہے، پرفیکشن کی ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ہمیشہ یہ کرتے رہے۔ تو انسان جب گناہوں میں بڑھتے جاتا ہے تو پہلے صرف ایک خیال آتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں خاطرہ۔ ایک خاطرہ جو ہے، خیال جو ہے دل میں آتا ہے، پھر وہ بار بار خیال آتے جاتا ہے گناہ کے بارے میں، پھر وہ وسوسہ بن جاتا ہے، پھر وسوسے کے بعد وہ تیسرا کیا بن جاتا ہے کہ ارادہ۔ انسان سوچ لیتا ہے کہ آج میں 3 بجے یہ گناہ کروں گا، 2 بجے یہ گناہ کروں گا، یہ ارادہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارادہ جب پختہ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عزیمہ۔ تو 4 لیول سے جو ہے انسان گزرتا ہے، پہلے خیال آتا ہے، پھر وسوسے آنے لگتے ہیں بار بار، تو انسان کو یہیں پکڑ لینا چاہیے۔ پھر ارادہ بن گیا، پھر عزیمہ بن گیا، یعنی پکا ارادہ بن گیا، اس کے بعد وہ جو ہے وہ کام کر لیتا ہے۔ پھر وہ کام بار بار کر کے اس کی وہ صفت بن جاتی ہے۔ چوری کرتے جاتا ہے تو وہ چور ہی بن جاتا ہے۔ ایک بار میں مزہ کیا آتا ہے، بار بار اس کی لت لگ جاتی ہے اور وہ انسان وہ گناہ میں آگے بڑھتے جاتا ہے، اس صفہ بن جاتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جھوٹ بولتے جاتا ہے تو فرشتے لکھ دیتے ہیں کذاب، یہ جھوٹا، یہ اس سے کوئی امید ہی مت رکھو۔ انسان سچ بولتے جاتا ہے تو انسان صادق لکھا جاتا ہے، تو ویسے ہی جو ہے اس کی صفت بن جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے پہلے خیال میں ہی اس کو روک دے، اس لیے اچھا سوچنا چاہیے۔ کئی لوگ منفی سوچتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں، اور وہ لے کر جاتی ہے گناہوں میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا کیوں کر رہا ہے، ایسے باتیں سوچ میں لاتے ہیں، پھر گناہوں میں چل جاتے ہیں کہ بھئی اللہ کو میری فکر نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو میں جو ہے کیوں جو ہے نماز پڑھوں، کیوں جو ہے نیک بنوں، کیوں میں جو ہے دین پر چلوں۔ تو ایسے خیالات کو پہلے سے ہی روکنا چاہیے، ارادے میں جو ہے تک نہیں آنا چاہیے، پھر فعل میں جو ہے کام میں نہیں آنا چاہیے، اور اس کو جو ہے برا سمجھنا چاہیے، دل میں بھی برا جاننا چاہیے۔ کوئی بھی گناہ انسان چاہے کر لے رہا ہو لیکن دل میں اسے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے عذر ڈھونڈنا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو برا جاننا چاہیے، اس کو کبھی بھی مزین کر کے نہیں دکھانا چاہیے، اس کو حلال نہیں کر لینا چاہیے دل میں، ارے میرے سے یہ گناہ چھوٹے گا ہی نہیں تو میں چھوڑوں گا ہی نہیں، اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیشہ جو ہے توبہ استغفار، سچی توبہ کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اگر گناہ بھی جو ہے حلال ہو جائے تو وہ ہلاک کے راستے میں انسان بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے جب صفت بن جاتی ہے، چور بن جاتا ہے، اب دوسروں کو بھی بلانے لگتا ہے، اور جیسا کہ حدیث ہم نے بارہا ذکر کی، ایک انسان کل امتی معافن، ساری امت معاف کی جائے گی الا المجاہرون، سوائے مجاہرون جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ بھی یہ کام کریے، آپ بھی جو ہے اس کے لیے محنتیں کریے، لوگوں کو بلاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ دیوث کے معاملے میں وہ خاموش تو بیٹھتا ہے اور دوسروں کو بھی بڑھاتا ہے اپنے بے پردہ ہونے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو، اس طرح سے یہ کام جو ہے خطرناک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور کچھ باتیں انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے، گناہوں کے آساس زمین میں جو فساد ہو رہا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
ہم ذکر کر رہے تھے گناہوں کے آثار کے بارے میں کہ گناہ کے بہت خطرناک آثار ہے، زمین میں فساد ہوتا ہے، ہوا میں فساد ہے. یعنی انسان سوچے کہ گناہ جو ہے کئی اپنے ہاتھ میں جو ہے کالک لگی ہوئی ہے، جس کو چیز کو چھوئے گا ہر چیز جو ہے اس کے ساتھ خراب ہوتے جائے گی، جیسا شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور ہم کیسے امید رکھتے ہیں کہ شیطان آپ سے جڑا ہوا ہے، گناہوں کی طرف بلاتا ہے، آپ کی عمر میں برکت ہو، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے باتوں میں برکت ہو، یہ کیسے امید رکھ سکتے ہیں اگر آپ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان سے پناہ ہی نہیں چاہ رہے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہم کیسے امید رکھتے ہیں؟ تو یہ انسان کے دل میں جو ہے گناہوں کے خلاف ایک غیرت ایک جو ہے ہونی چاہیے کہ انسان برائی کو برا سمجھے، غصہ آنا چاہیے جب حرام کام دیکھے. جیسے ہماری دعوتوں میں دیکھیے عام ہو گیا ہے ناچنا گانا، راتوں میں جو ہے جاگنا، یہ سب عام ہو گیا ہے. انسان اس کو برا بھی نہیں سمجھتا. جو خرچ ہو رہا ہے لاکھوں خرچ ہوتے ہیں ہمارے دعوتوں میں، انسان اس کو برا بھی نہیں سمجھتا. یعنی ایک دن میں 100-200 کروڑ مسلمان گوا دیتا ہے پیسوں میں، صرف ایک ہی دن کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ مہینے کا کیلکولیشن کریں گے تو اتنا زیادہ جو ہے ضائع ہوتے جا رہا ہے یہ فضول خرچی میں. ہاں انسان بلانا چاہ رہا ہے وغیرہ تو بلا سکتا ہے، 300 لوگوں کو بلائے، 1000 لوگوں کو بلائے، لیکن جو پکوان وغیرہ کا جو خرچہ ہے اس میں کفایہ شاری بھی انسان کوشش کر سکتا ہے اور کم سے کم میں کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی میں اصل برکت ہے. جیسے مہر کے معاملے میں بھی سب سے کم مہر جو ہے سب سے بہترین اور سب سے برکت والا اللہ کے نظر میں ہوتا ہے. نہیں تو ہم شیطان کے بھائی ہو جاتے ہیں. پھر انسان قرضے بھی لیتا ہے، پھر زندگی بھر وہ قرضوں کو صرف نکاح کے لیے ایک رات بھی نہیں 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے انسان سارا کا سارا مال جو ہے برباد کر دیتا ہے. نہ ہی تجارت میں لگاتا ہے، نہ ہی گھر بناتا ہے، لیکن صرف دعوتوں میں انسان اڑا دیتا ہے. تو یہ چیز اچھی ہو گئی ہمارے ہاں، حالانکہ یہ اسراف میں تبذیر میں ہے، مال کو برباد کرنے میں آ سکتی ہے. اور ایک چیز آخری میں، انسان کو دوسروں کے خلاف جو ہے غصہ تو آتا ہے لیکن خود میں بھی الحیا باقی نہیں رہتی ہے. تو انسان کی حیا بھی مر جاتی ہے. انسان بے شرم ہوتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے گناہ کرنے میں. اور آج تو گناہ کرتے ہوئے انسان ویڈیو بھی بنا لیتا ہے اور دوسروں کو شیئر کر دیتا ہے تو حیا بالکل چلے جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء خیر کلہ، کہ حیا سارے کے سارا بھلائی ہے. حیا انسان با حیا انسان ہر چیز میں بھلائی، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو فائدہ مند نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر نبی کو یہ بات کہی جاتی تھی، ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، نبوت کے باتوں میں سے جو لوگوں کو ملی ہی کیا ہے، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر آپ شرم نہیں کرتے، حیا نہیں کرتے تو جو چاہے آپ کام کر لیجئے. انسان اگر بے حیا ہے اس میں بے حیائی ہے تو کچھ بھی انسان آگے بڑھ کر کام کر سکتا ہے. تو مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے گناہوں کی وجہ سے انسان کی غیرت کمزور ہو جاتی ہے، انسان کا حیا کمزور ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جو ہے پوری طرح اس بے حیا ہو جاتا ہے، کوئی حیا باقی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا حیا تھا، کہ مثال دیتے ہوئے کہتے تھے جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا حیا ہوتا تھا، کوئی بھی بات کرنے کوئی بھی چیز کرنے میں اتنا زیادہ حیا ہوتا ہے. اور آج ہمارے پاس کوئی حیا کر رہا ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. نہیں، حیا جو ہے کلہ خیر، حیا جو ہے سارا کا سارا بہترین ہے. اگر حیا چل جائے، اور اصل حیا آتا ہے کون سے لفظ سے؟ حیات سے آتا ہے، زندگی سے آتا ہے. تو حیا میں ہی زندگی ہے، اور بغیر حیا کے بے حیا جو انسان ہوتا ہے وہ موت ہے، مردہ ہے. اس سے جو ہے دنیا میں بھی اس کے لیے نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے نقصان ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم آگے اور آثار ذکر کریں گے گناہوں کے انشاءاللہ تعالی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.